فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ اس کے بعد درود و سلام امام الانبیاء شفیع المذنبین ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہے۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، پردہ نشین معززات، ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ کی آیات کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، فرمایا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اور آگے ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شہید کی اور صابر کی عظمت بیان کی۔ آج میں آپ کے سامنے شہید کی اور صابر کی عظمت اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں کی زندگیوں کو سمجھنے کی اور
عمل کرنے کی توفیق عطا۔ باتیں بہت ہوتی ہیں، اس موضوع پر میں کوئی نیا نہیں ہوں، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اس موضوع کو بیان کیا، اور تاریخ کی کتابیں بھی بھری پڑی ہیں، علماء خطباء ہر مکتب فکر کے وہ آپ کے سامنے یہ موضوع بیان کرتے ہیں۔ بھائیو، دین اسلام صبر کا نام ہے۔ روز ازل سے مومن بندے کی جو ایک اہم خوبی اللہ نے بیان کی ہے وہ صبر ہے۔ جب دنیا کے اندر انسان دین حق کے اوپر گامزن ہوتا ہے تو اس کی راہ میں مشکلات آتی ہیں، ایسے ہی ہے۔ آپ دین کے اوپر صحیح طریقے سے کاربند ہونے کی کوشش کرو، آپ کے راہ میں ہزاروں نہیں لاکھوں مشکلات آتی ہیں۔ آپ کوئی برائی والا کام، شیطانی کام، طاغوتی کام، اس میں آپ ارادہ بنائیں، کوئی بھی بندہ آپ کا مخالف نہیں ہے، کوئی بھی آپ کو اس رستے میں مشکل پیش نہیں ہے، لوگ بھی خوش ہوں گے اور آپ کی جو نفسانی خواہش ہے اور جو طاغوتی خواہش ہے وہ بھی خوش ہوں۔ لیکن اگر آپ دین حقہ پر قائم رہیں، سچ بات پر قائم رہیں، سچی بات پر ڈٹیں، تو ایسا کرنے میں آپ کو یقیناً مشکل پیش آئے گی، رکاوٹ پیش آئے گی، مخالفت پیش آئے گی۔ کیوں بھائی ایسی ہے؟ آپ خاندان میں اعلان کریں کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا، اٹھو، یہ مسجد بنی ہوئی ہے، اتنی ماشاءاللہ اچھی مسجد ہے، خوبصورت مسجد ہے، اور مولانا بصیر صاحب اس کی صفائی بھی کرتے ہیں۔ میں جب یہاں آ جایا ہوں تو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یار اللہ تعالیٰ اس مرد مومن کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے، اور اللہ ان سے زیادہ دین کا کام لے۔ اتنی محنت، یہ ساری مسجد کو دھونا اور صفائی کرنا یہ کوئی عام کام نہیں ہے، اور جو بھی لوگ اس مسجد کی صفائی کرتے ہیں، اس کے اندر خدمت کرتے ہیں، اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یا جنہوں نے اس کو بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے۔ آپ خاندان کے اندر اعلان کریں کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اسی وقت اٹھو، تمام لوگ جو ہوں گے، بچے بھی، بھائی بھی، سب کے منہ لٹک جائیں، سارے مخالف ہو جائیں گے، یہ کون سی بات انہوں نے کہا۔ تو دین حقہ کے اوپر قائم ہونا، گامزن ہونا، ایسا ہونے میں مشکلات تو پیش آتی ہیں۔ جب بھی آپ کوئی حق بات کہیں مشکل پیش آئے گی، مخالفت بھی ہوگی۔ اب اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے، مخالفت ہوتی ہے، پریشانی پیش آتی ہے، تو اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ اس کا حل شریعت نے یہ بتایا ہے کہ صبر کرنا چاہیے۔ انسان کے اوپر جو بھی ابتلا آ جائے، جو بھی آزمائش آ جائے، جو بھی پریشانی آ جائے، جو بھی مصیبت آ جائے، اس موقع پر انسان کو جو کرنے کا کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان کو مضبوط رکھے، اللہ پر توکل کو مضبوط رکھے، اور پھر صبر کرے، اور صبر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي،
اور میرا شکر کرو، کفر نہ کرو، ولا تکفرون، کفر نہ کرو۔ جب ابتلا آ جائے، جس طرح جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر مصیبت آئی تھی، جو میرا آج کا موضوع ہے، جب ابتلا آ جائے، آزمائش آ جائے، مصیبت آ جائے، مشکل پیش آ جائے، تو اس کا حل کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا، واشکروا لی، میرا شکر کرو، کفر نہ کرو۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری وقت میں، بھائی جان آپ بتائیں، آخری وقت میں نماز چھوڑی ہے کہ نہیں چھوڑی؟ نہیں چھوڑی۔ یہ حسینیت ہے۔ واشکروا لی، میرا شکر کرو، فاذکرونی، مجھے یاد کرو۔ آخری وقت میں بھی جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کرب و بلا کے میدان کے اندر جس چیز کو نہیں چھوڑا، وہ اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑا، اللہ کی نماز کو نہیں چھوڑا۔ یہ حسینیت ہے۔ فاذکرونی، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا شکر کرنا، یہ حسینیت ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ نہ ہماری کوئی نماز ہے، نہ ہم اللہ کا کوئی ذکر کرتے ہیں، اور نہ ہم کوئی صبر کرتے ہیں، اور نہ ہم کوئی شکر کرتے ہیں۔ اور جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صابر، اور جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شاکر، اور جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ذاکر کے ساتھ ہم اپنا تعلق قائم کرتے ہیں۔ یہ ہم تعلق کس منہ سے قائم کرتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، وہ میرا حسین قرآن والا تھا، سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرا حسین رضی اللہ تعالی عنہ قرآن والا تھا، میرا حسین رضی اللہ تعالی عنہ حدیث والا تھا، میرا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام پر کار بند تھا، میرا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تہجد گزار تھا، میرا حسین نمازی تھا، میرا حسین روزے دار تھا، میرا حسین صابر اور شاکر تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حسینی منہج ہے، یہ حسینی مشن ہے، یہ حسینیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا، مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ صابرین کے ساتھ، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ آزمائشیں آتی رہتی ہیں، مشکلات آتی رہتی ہیں، راہ حق پر جب چلا جائے تو رستے میں پریشانیاں آتی رہتی ہیں، لیکن ان پریشانیوں کو ٹیکل کرنا، ان پریشانیوں کو فیس کرنا، ان مصائب کا سامنا کرنا کیسے ہوتا ہے؟ صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے شکر کے ساتھ۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ ایسے صابرین کے ساتھ۔ اور آخری وقت میں بھی حسین نے نماز نہیں چھوڑی رضی اللہ تعالی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ بات ذرا سننے والی ہے اور سمجھنے والی بھی ہے اور غور کرنے والی بھی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو۔ بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن ان کی زندگی کا تمہارے اندر کوئی شعور نہیں ہے، ان پر ماتم نہیں کرنا، ان کو مردہ نہیں کہنا، ان کا تو مقام ہی بہت زیادہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے
قرآن مجید کے اندر یہ کہا۔ اچھا جی، الحسن والحسین سیداً شباب اہل الجنہ، کیا مطلب ہے اس حدیث کا جی؟ الحسن والحسین سیداً شباب اہل الجنہ، شباب کن کو کہتے ہیں؟ جوانوں کو۔ سیداً سردار، اہل الجنہ جنت والے، الحسن والحسین سیداً شباب اہل الجنہ، یہ میرے نبی کی حدیث ہے۔ اور یہ کن کتابوں کے اندر ہے؟ یہ ہے حدیث ترمذی کے اندر اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے، اور یہ پوری دنیا کے اندر مشہور حدیث ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر اس حدیث کے اوپر متفق ہیں کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب یہ جو مقام ہے جنت کے نوجوانوں کا سردار ہونا، یہ مقام جو ہے یہ کس وجہ سے ملا ان کو؟ کیا وجہ تھی؟ انہوں نے مصیبت کے اندر سے گزرنا تھا، ابتلا کے اندر گزرنا تھا۔ آپ کہیں گے کہ یہ مقام ان کو اس لیے ملا ہے کہ وہ حیدر کرار کے بیٹے تھے، اور حیدر کرار کون ہیں؟ نبی کا چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب، فاتح خیبر، قاتل مرہب، اور اسلام کا چوتھا خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کہیں گے کہ یہ مقام ان کو اس وجہ سے ملا ہے کہ وہ حیدر کرار کے بیٹے تھے، یا آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ مقام ان کو اس وجہ سے ملا تھا کہ وہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت کے بیٹے تھے، جگر گوشے تھے، لخت جگر تھے، اس وجہ سے ان کو مقام ملا تھا۔ اور فاطمہ کون ہیں؟ وہ نبی کی تمام بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ پیاری بیٹی ہے۔ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ شاید اس لیے یہ مقام ہے، یا پھر یہ تو سوال ضرور آتا ہوگا نا کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ سیداً شباب اہل الجنہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جس ہستی کے نواسے ہیں اس ہستی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذہن میں آتا ہے۔ اچھا، میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں، اسلام کے اندر قربت کی بنا پر، خاندانی رشتے کی بنا پر کوئی فضیلت مل سکتی ہے کہ نہیں؟ اسلام کے اندر خاندانی قربت رشتہ داری کی بنا پر کوئی کسی کو فضیلت ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ نہیں ملتی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی ابو لہب کون تھا؟ وہ نبی کا سگا چچا تھا نا، اور اس کے بارے میں قرآن کے اندر بڑے مذموم الفاظ بیان کیے گئے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ پوری قرآن مجید کی ایک سورت 14 سورتوں میں سے ایک سورت ایسی ہے جو ابو لہب کی مذمت کے اندر نازل ہوئی۔ وہ نبی کا سگا چچا تھا، اور اس بات پر بھی تمام لوگ متفق ہیں، تمام مکاتب فکر متفق ہیں کہ ابو لہب نبی کا سگا چچا تھا، اور قرآن مجید کے اندر اس کی مذمت آئی ہے اور وہ جہنمی ہے، اس پر کوئی شک و شبہ ہے نہیں ہے۔ جب قرآن کے اندر آ گیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اور دوسری دلیل میں دے دوں، ایک حاجی صاحب نے دیا نا،
ابو لہب علی، اور دوسری یہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ یہ سارے لوگ غرق ہو رہے ہیں تو میرا یہ جو بیٹا ہے نا اس کو بچا لے، اللہ نے کیا کہا تھا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اب سگا بیٹا ہے سیدنا نوح علیہ السلام کا، لیکن اللہ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک۔ قرآن کو اٹھا کر دیکھو، اگر نہ ہوا تو ذمہ دار ہوں۔ انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے جو اعمال ہیں وہ غیر صالح ہیں، تیرے والے اعمال ہی نہیں ہیں، یہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو اس کے بارے میں، اس کی بخشش کے بارے میں، اس کی معافی کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کر۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تجھ کو جاہلوں کے اندر شامل کر۔ سگا بیٹا ہے، معلوم یہ ہوا کہ دین کے اندر خاندان کی بنا پر، رشتہ داری کی بنا پر کسی کو فضیلت ملتی نہیں۔ اگر ملنا ہوتی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، جو اللہ کا دوست ہے، جس نے ساری زندگی اللہ کی رضا کے اندر گزار دی، اور جو اولو العزم انبیاء میں سے ہے، اور جو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جد امجد ہے، اور جس کا مقام اور مرتبہ قرآن مجید کے اندر ان الفاظ کے ساتھ بیان ہوا ہے، ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ اگر خاندان کی بنا پر کسی کو فضیلت ملنا ہوتی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو کبھی بھی جہنم کے اندر نہ پھینکا جاتا، جو اللہ کو اتنا پیارا تھا، خلیل اللہ تھا، اللہ کا دوست۔ کسی کو کہا کلیم اللہ، اللہ کے ساتھ باتیں کرنے والا، کسی کو کہا روح اللہ، کسی کو کچھ کہا، کسی کو کہا ذبیح اللہ، لیکن جب ابراہیم کی باری آئی اللہ نے کہا خلیل اللہ، اللہ کا دوست۔ اس کا باپ جو ہے وہ جہنم کے اندر جا رہا ہے، اور نوح کا بیٹا جہنم کے اندر جا رہا ہے، اور نوح بھی کون ہے؟ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے، 950 سال تک وعظ کیا، اور اس کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ تو دین اسلام کے اندر جو خاندانی قربت ہے اس وجہ سے فضیلت نہیں ملتی۔ گو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، اور لخت جگر حیدر کرار ہیں، لیکن ان کو جو سیدن شباب اہل الجنہ کا جو سرٹیفکیٹ ملا ہے، نہ صرف حضرت حسین کو بلکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی، ان دونوں شہزادوں کو جو نبی کی زبان نبوت سے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہونے کا جو سرٹیفکیٹ ملا ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ان کی قربانی عظیم ہے، اور ان کے اوپر، دونوں کے اوپر جو ابتلا اور جو آزمائش گزری، اس آزمائش پر انہوں نے، ان کے لواحقین نے، ان کے رشتہ داروں نے صبر کیا اور اللہ کا ذکر کیا۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر پلایا گیا اور ان کو بھی شہادت ملی، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے وفائی کے ذریعے، بد عہدی کے ذریعے کوفہ کے اندر بلا کر، وہاں کرب و بلا کے میدان کے اندر ان کو بلا کر اور بے وفائی کر کے، ان کے ساتھ بد عہدی کر کے، اور پہلے ان کو بلانے کے بعد پھر وہی لوگ جو خطوط بھیجنے والے تھے وہ ان کی مخالف فوجوں میں شامل ہو کر ان کو قتل کرنے والے تھے۔ اور جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر کیا کیا؟
اس موقع پر صبر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اس لیے وہ مقام ملا سیدن شباب اہل الجنہ، قربت کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہاں قربت ایک الگ بات ہے، اس کی وجہ سے فضیلت ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ جو مقام ملا ہے، یہ مقام ملا ہے ان کی اس آزمائش میں سرخ روح ہونے کی وجہ سے۔ ان پر جو مصیبت ٹوٹی اور ان کے خاندان کے اوپر جو مصیبت گزری اور ان کی فیملی کے اوپر، اہل و عیال کے اوپر، ان کے بچوں کے اوپر اور ان کے جو قرابت دار ہیں ان کے اوپر، جو خاندان کے اوپر جو مصیبت اور قیامت ٹوٹی، اس وجہ سے ان کو سرٹیفکیٹ ملا سیدن شباب اہل الجنہ۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کی راہ کے اندر شہید کر دیا جائے وہ مردہ نہیں ہوتا، اس کا ماتم نہیں کیا جاتا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ اللہ کے ہاں بہت ہی خوش ہوتا ہے جنت کے اندر، وہ اللہ کے ہاں بہت ہی آسودہ حال ہوتا ہے، وہ اللہ کے ہاں بہت ہی سکون کے اندر ہوتا ہے، بہت ہی امن کے اندر ہوتا ہے۔ ماتم تو اس کا کیا جاتا ہے کہ جس کی عاقبت جو ہے، عاقبت وہ خراب ہو، نعوذ باللہ، جس کی آخرت خراب ہو، وہ جو اللہ کے ہاں سرخ روح ہو جائے، جو اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائے، جو جنت کے اندر مزے لے رہا ہو، جو جنت کے اندر جناب سکون کے اندر ہو، امن کے اندر ہو، اس کا ماتم کرنا یہ سمجھ سے باہر۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تم کو آزمائیں گے خوف کے ساتھ، تمہارے اوپر خوف مسلط کر کے، والجوع اور بھوک مسلط کر کے، کھانے کی پینے کی کمی کے ساتھ ہم تم کو آزمائیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مالوں کی کمی کے ساتھ اور جانوں کی کمی کے ساتھ، یعنی جان لے کر، والثمرات اور پھلوں کی کمی کے ساتھ ہم تم کو آزمائیں گے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ایسی آزمائش کے دوران، جب ایسی آزمائش ہوگی جس طرح کی آزمائش کرب و بلا کے میدان کے اندر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی تھی، اور جس طرح کی آزمائش جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی تھی، شہادت جب ان کو ملی، اور جس طرح کی آزمائش جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش آئی تھی، جب ہم تم کو آزمائیں گے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسی آزمائش میں جو لوگ صابرین ہوں گے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ جو صابرین ہوتے ہیں، شاکرین ہوتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، صابرین، ان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اذا اصابتہم مصیبہ، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہماری جو جان ہے، ہمارا جو جسم ہے، کیوں بھائی میرا جسم کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ آپ کا جسم کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ ساری کائنات کے لوگوں کا جسم کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ جب اللہ کا دیا ہوا جو جسم ہوتا ہے، جب اس کی راہ میں قربان ہو جاتا ہے، اس کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، اس کی راہ میں ضائع ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ کا جو دیا ہوا جسم ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں اللہ سے یہ کہا جاتا ہے انا للہ، اللہ یہ تیری طرف سے تھا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور تیری طرف ہی سب نے لوٹ کے جانا ہے۔ مجھے بھی تو نے بنایا، لوگوں کو بھی تو نے بنایا، اور ہم سب کو تو نے بنایا، اور ہم تیرے لیے ہیں۔ اگر یہ جان
تیری راہ میں خرچ ہو گئی ہے، تیری راہ میں قربان ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کے جانا۔ یہ ہوتا ہے اصول جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا ایسے لوگوں کے بارے میں؟ فرمایا تھا کہ اِنَّا رسول اللہ بریء من السالکۃ والحالکۃ والشاقۃ۔ یہ حدیث ہے۔ فرمایا کہ بے شک اللہ کا رسول بری ہے سالکہ سے، حالکہ سے اور شاقہ سے۔ سالکہ سے مراد ہے بین کرنے والی، جب اس کا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے تو اس کی میت کے اوپر بین کرنے والی، اونچی اونچی آواز میں چیخ و پکار کرنے والی، ہائے وائے کرنے والی، ماتم کرنے والی۔ اللہ کا رسول اس سے بری ہے۔ والحالکۃ، غم سے بال کو منڈانے والی، غم کی وجہ سے بال منڈا دیے، منوا دیتے، حالکہ۔ وہ شاقتی، اور غم کی وجہ سے گریبان کو اور کپڑوں کو پھاڑنے والی جو عورت ہے، ان تین عورتوں سے بین کرنے والی، غم سے بالوں کو منڈوانے والی اور غم سے کپڑوں کو اور گریبان کو پھاڑنے والی سے اللہ کا رسول بری ہے۔ فرمایا کہ میں بری ہوں اس سے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1297۔ اللہ کا فضل ہے، یہ اہل حدیث کا سٹیج ہے، یہ اہل سنت کا سٹیج ہے۔ یہاں پر نہ قصے ہوں گے، نہ کہانیاں ہوں گی، جو بھی بات ہوگی دلیل کے ساتھ ہوگی، یا اللہ کے قرآن سے ہوگی یا محمد کے فرمان سے ہوگی۔ یہ من گھڑت قصے، کہانیاں اور داستانیں لوگوں کو رولانے والی، مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنے والی اور مسلمانوں کی بستیوں کے اندر قتل و غارت کا بازار گرم کرنے والی جو داستانیں ہیں، وہ یہاں اہل سنت اور اہل حدیث کے سٹیج پر بیان نہیں کی جائیں۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اور بخاری کون سی کتاب ہے؟ بخاری کون سی کتاب ہے؟ افضل الکتاب بعد کلام اللہ، افضل الکتاب بعد کتاب اللہ۔ اس کائنات کے اندر اللہ کی کتاب کے بعد، اللہ کے کلام کے بعد اگر کوئی بہترین، افضل ترین، صحیح ترین، بلا شک و شبہ ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ اس کے اندر یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث دل کی تختیوں کے اوپر آج نوٹ کر دو، اور یہ میرے بچے جو ہیں یہ بھی نوٹ کر لیں، یہ میرے بزرگ جو ہیں یہ بھی نوٹ کر لیں۔ یہ غور سے سننے والی حدیث ہے۔ فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت۔ فرمایا، کس نے فرمایا؟ وہ ساری کائنات جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیس منا، وہ ہم سے نہیں ہے، من ضرب الخدود، جس نے اپنے رخسار پیٹے، اپنے رخساروں کے اوپر تھپڑ مارے، وشق الجیوب، جس نے اپنے گریبانوں کو چاک کیا، ودعا بدعوى الجاہلیت، اور زمانہ جاہلیت کے جس نے بین کیے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور محمد عربی کا دین جو ہے وہ تو صبر سکھاتا ہے۔ وبشر الصابرین، خوشخبری دے دو صابرین کو، ان تک تو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں انا للہ، کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ گریبانوں کو چاک نہیں کرتے، وہ نوحے نہیں کرتے،
نہیں پڑھتے، وہ ماتم نہیں کرتے، وہ بازاروں کے اندر ہائے ہائے کا بازار گرم نہیں کرتے، وہ اس طرح مسلمانوں کی بستیوں کے اندر دنگا فساد اور قتل و غارت اور انتشار نہیں کرتے۔ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیت، زمانہ جاہلیت کے بین کرنے والا اور رخسار پیٹنے والا اور گریبانوں کو چاک کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ تو اللہ کے ہاں مزے کے اندر ہے۔ اور جناب حسین کا مقام اس کائنات کے اندر، جتنے بھی نوجوان ہیں آدم سے لے کر نوح اور پھر ابراہیم اور اسماعیل اور ہود اور شیز اور موسیٰ اور عیسیٰ اور جناب محمد اور ساری کائنات کے اندر آنے والے انبیاء کی تمام امتوں میں جتنے بھی نوجوان ہیں، ان تمام نوجوانوں کا جو سردار ہے اور جنت کے اندر جو مزے لے رہا ہے اور جو راہ حق کے اندر شہید ہوا ہے، اس کا افسوس کیسا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کا ماتم کیوں ہے؟ وہ تو اللہ کے ہاں بل احیاء، اللہ کے ہاں مزے کے اندر ہے، ولکن لا تشعرون۔ یہ سب بعد کی ایجادات ہیں، ان کا دین اسلام سے تعلقات نہیں۔ فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ وہو رد فہو رد۔ بخاری کے اندر بھی یہی حدیث ہے اور مسلم کے اندر بھی یہی حدیث ہے۔ مسلم کا نمبر بخاری کے بعد آتا ہے۔ ان دونوں حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، من احدث، یعنی دو گواہیاں ہو گئیں، دو گواہیاں ہو گئیں۔ اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ ایک حاجی صاحب نے بات کر دی، وہی بات عمر چٹھا نے کر دی، تو پھر اس بات کے اندر وزن ہو گیا نا۔ اب بخاری نے بھی وہی الفاظ کہے، مسلم نے بھی وہی الفاظ کہے، اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ وہو رد۔ جو بندہ ہمارے دین کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے، کیا یہ خلفائے راشدین کے دور کے اندر تعزیہ تھا؟ جو نیا کام ایجاد کرتا ہے فہو رد، وہ مردود ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں جب نکلنے لگے ہیں نا کوفہ کی طرف، تو روکنے والوں نے روکا۔ کس نے روکا؟ عبداللہ بن عمر نے روکا۔ یہ عمر بن خطاب کا بیٹا ہے۔ عبداللہ بن عباس نے روکا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فضیلت والے بزرگی والے صحابی ہیں، ابو درداء ہیں، ابو واقد لیسی ہیں، جابر بن عبداللہ ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا بھائی محمد بن الحنفیہ ہے۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، اگر تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود نہ ہوئی تو میں ذمہ دار ہوں۔ ان تمام لوگوں نے جناب حسین کو روکا، حتیٰ کہ عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور بہت سی احادیث حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہیں، اور بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو یہ چار لوگ تھے، چار نام تھے کہ جنہوں نے ابھی تک یزید کی بیعت نہیں کی تھی۔ ان میں ایک حضرت عبداللہ بن عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ ایک حضرت عبداللہ بن عباس تھے مفسر قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی۔ جس طرح علی ابن ابی طالب تھے نبی کو، اسی طرح عبداللہ بن عباس تھے نبی کو۔ وہ ابو طالب کے بیٹے تھے، یہ عباس کے بیٹے تھے، یہ تھے۔ اور پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے ابھی تک بیعت نہیں کی تھی، باقی لوگوں نے بیعت کر دی۔ اب ان میں سے
جو پہلے دو تھے عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس، انہوں نے جب حالات دیکھے تو انہوں نے منظوری اور رضامندی کا اظہار کر دیا، یزید کی حکومت پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ لیکن جو بعد والے دو تھے عبداللہ بن زبیر اور جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ اس معاملے میں پیچھے رہے اور ڈٹے رہے اپنے اپنے موقف پر۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب کوفہ کی طرف کوچ کرنے والے ہیں، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جناب حسین کو ملے اور ملنے کے بعد ان کو کہا کہ جناب میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کا ارادہ وہاں کوفہ کی طرف نکلنے کا ہے، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی جماعت کے اندر فرقہ پیدا نہ کرو، اپنا ارادہ بدل دو۔ بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا، لیکن سیدن شباب اہل الجنہ کا سرٹیفکیٹ مل چکا تھا۔ بڑے بڑے لوگوں نے مشورے دیے، زور دیا کہ آپ وہاں نہ جائیں، وہاں کے لوگوں نے آپ کے باپ جناب علی المرتضیٰ سے وفا نہیں کی، آپ کے ساتھ کیسے وفا کریں گے؟ یہ کوفی لاجوفی ہیں، ان کے اندر وفا کا عنصر موجود نہیں ہے۔ یہ آپ کو خطوط تو لکھ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، کسی نے کہا 1000، کسی نے کہا 5000، کسی نے کہا 50,000 تاریخ کے اندر، یہ آپ کو خطوط تو لکھ رہے ہیں لیکن یہ بے وفا ہے۔ آپ اپنا ارادہ ترک کر دیں۔ اب یہاں پر افراط اور تفریط کا شکار نہیں ہونا، یہ نہیں کہنا کہ حضرت حسین کا ارادہ غلط تھا، نہ بھائی، افراط اور تفریط کا شکار ہم نے نہیں ہونا، اہل سنت نے، اہل حدیث نے۔ حضرت حسین کا ارادہ غلط تھا، یا دوسرا گروہ جو تھا ان کے بارے میں جناب ابو بکر سے شروع ہو جائیں ہم، اور جناب عمر سے شروع ہو جائیں اور تبرہ شروع کر دیں، یہ بھی بات غلط۔ حقیقت بات تو یہ ہے کہ وہ جو حدیث تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ الحسن والحسین سیدن شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب وہ سرٹیفکیٹ جو تھا وہ مل چکا تھا، اور اب اس مقام تک پہنچنے میں خاندانی قربت کی بات پہلے ہو چکی ہے، نوح کے بیٹے کی بات ہوئی ہے، ابراہیم کے باپ کی بات ہوئی ہے، محمد عربی کے چچا ابو لہب کی بات ہوئی ہے۔ خاندانی قربت کی تو پھر اب اہمیت نہ رہی، اب پھر اہمیت کس چیز کی ہونی تھی؟ اب اہمیت ہونی تھی مصیبت کی، اور جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنی بڑی مصیبت آتی ہے، اتنی بڑی آزمائش آتی ہے، چونکہ مقام جو ہے وہ پوری کائنات کے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اس لیے اب اتنی بڑی مصیبت آنی تھی اور یہ کام ہو کے رہنا تھا۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے انہوں نے اپنے ارادے کو ترک نہ کیا اور وہاں کرب و بلا کی طرف چلنا شروع۔ اور پھر جب وہاں گئے، جب ان کو پتہ چلا کہ ان کا جو چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، تو آپ نے 3 مطالبات ان کے سامنے پیش کیے۔ فرمایا کہ مجھے واپس وطن جانے دو، یا پھر مجھے کسی اسلامی سرحد پر واپس بھیج دو تاکہ میں کفار کے ساتھ لڑتا ہوا جام شہادت نوش کروں، ان کے ساتھ جہاد کروں، یا پھر آخری مطالبہ یہ ہے کہ میری ڈائریکٹ یزید کے ساتھ ملاقات کروا دو۔ یہ 3 مطالبات بھی پیش کیے انہوں نے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ یہ سرٹیفکیٹ چونکہ مل چکا تھا، یہ مقام مل چکا تھا، اس لیے آزمائش آنی ہی آنی تھی، اور یہ مصیبت اور یہ ابتلا آنی ہی آنی تھی۔ اب جب آ گئی تو پھر آنے کے بعد ہم جو لوگ ہیں، ہمارا یہ کام ہے
کہ وبشر الصابرین، ہم اتنے عظیم انسان، وہ عظیم انسان کہ جس کو محمد عربی نے گود میں اٹھایا تھا، اور محمد عربی جب سجدے میں جاتے تھے تو اس وقت حسن اور حسین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے اوپر سوار ہوتے تھے، اور میرا نبی سجدہ لمبا کر دیتا تھا۔ اتنا مقام ہے۔ اور یہ کس کا بیٹا ہے؟ علی المرتضیٰ کا، حیدر کرار کا، جس کو نبی نے ایک دفعہ نا پیار سے ابا تراب کہا تھا، ابو تراب یعنی کہ مٹی کا باپ۔ حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں اور سادہ سے تھے، درویش سے تھے، اور فقر والی، قناعت والی، درویشی والی، مفلسی والی زندگی گزاری حضرت علی المرتضیٰ نے، اور زمین پر بیٹھے تھے۔ یہ میں شان حسین بیان کر رہا ہوں، اور شان حسین بیان کرتے وقت پھر حسین کے باپ کا ذکر نہ کرنا یہ مناسب نہیں، علی المرتضیٰ کو بیان کر رہے ہیں۔ جب زمین پر بیٹھے ہیں اور زمین پر بیٹھنے کی وجہ سے گرد و غبار یا مٹی حضرت علی المرتضیٰ پر لگی، میرا نبی آتا ہے اور ساری کائنات کا سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اور جب دیکھا تو آپ نے اس مٹی کو دور کیا اور ابا تراب کہا، مٹی کے باپ، پیار سے۔ اتنا مقام ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، یہ چوتھے خلیفہ ہیں اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، اور پھر ابو بکر و عمر و عثمان کے یہ وزیر ہیں۔ اتنا مقام ہے، ان کے یہ وزیر ہیں اور ان کے یہ مشیر ہیں۔ اور کسی نے جب پوچھا کہ جناب آپ کے دور کے اندر یہ جنگ و جدل ہے، یہ فتنے ہیں، یہ معاملات ہیں، جب کہ آپ سے پہلے جو 3 خلفاء تھے ان کے دور کے اندر بہت زیادہ امن تھا، بہت زیادہ سکون تھا، وجہ کیا ہے؟ یہ ان کے کسی قریبی نے پوچھا تو علی المرتضیٰ فرمانے لگے وجہ یہ ہے کہ ان کے دور کے اندر وزیر میں تھا اور میرے دور کے اندر وزیر تم، اس وجہ سے ان کے دور کے اندر اتنا امن اور سکون تھا۔ تو یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو سسر ہیں کن کے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ علی المرتضیٰ کی بیٹی عمر بن خطاب کی گھر ہے۔ اتنا مقام اور مرتبہ علی المرتضیٰ کا۔ اور پھر دیکھو یہ تمام جو صحابہ تھے، رحماء بینہم اشداء علی الکفار، رحماء بینہم، ان کے درمیان تو محبت بہت زیادہ تھی۔ یہ کافروں پر شدید تھے لیکن آپس میں بہت زیادہ نرم دل تھے اور رحم دل تھے۔ ان کا آپس کے ساتھ بہت زیادہ تعلق تھا، اتنا گہرا تعلق تھا، آخری باتیں کہہ رہا ہوں، اتنا زیادہ تعلق تھا، اتنا زیادہ تعلق تھا کہ جب ایران فتح ہوا تو وہاں کا جو حاکم تھا اس کا نام تھا یزدگرد، اس کی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر اس کی بیٹی جو ہے وہ بھی لائی گئی قیدیوں کے ساتھ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں میں سے، چونکہ وہ ایک بادشاہ اور شہنشاہ کی بیٹی تھی اور یزدگرد کی بیٹی تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں میں سے اس کے شایان شان کو دیکھنا تھا کہ جس کو وہ دی جاتی۔ یہ صحابہ جو تھے ان کا آپس میں کتنا محبت تھا، کتنا پیار تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں میں سے اگر کسی کا انتخاب کیا ہے، اگر کسی شہزادے کا انتخاب کیا ہے جس کو وہ بی بی شہربانو دی گئی، تو وہ انتخاب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت بی بی شہربانو دی گئی، اور ان میں سے جناب اور پھر ان کی جو اولاد ہے
علی اصغر اور علی اکبر پیدا ہوئے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے کہ جن کا آپس میں اتنا زیادہ گہرا تعلق تھا، رحماء بینہم تھے، اور وہ اشداء علی الکفار تھے۔ اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وظیفہ مقرر کیا تو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا وظیفہ 2000 مقرر کیا، اور جب نواسہ رسول حضرت حسین کی باری آئی، تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھو، حسین کی جب باری آئی، اپنے بیٹے کی باری آئی، 2000 وظیفہ مقرر کیا، اور جب نواسہ رسول کی باری آئی جناب عمر بن خطاب نے 5000 درہم مقرر کیا وظیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے میرے بھائیوں، ہم کس بات میں پڑے ہوئے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو، نہ ابو بکر کو گالی دینی چاہیے، نہ عمر کو گالی دینی چاہیے، نہ عثمان کو گالی دینی چاہیے، نہ علی المرتضیٰ کو گالی دینی چاہیے، نہ حسن اور حسین سے بغض رکھنا چاہیے، نہ امیر معاویہ سے بغض رکھنا چاہیے، سب کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ نے سب کے بارے میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے اللہ سے راضی۔ اللہ نے ان کو کہا اولئک هم الفائزون، اللہ نے ان کو کہا اولئک هم الراشدون، اللہ نے ان کو کہا اولئک هم المفلحون۔ اس میں کوئی تفریق نہیں، لا نفرق بین احد منہم، ہمیں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایک قضاء اور قدر کا معاملہ تھا، یہ ایک سانحہ تھا، یہ ایک سعادت ملنی تھی، یہ ایک واقعہ ہونا تھا، یہ ایک اتفاق تھا جس کی وجہ سے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی ایک جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو میرا ایک صحابی جو ہے اللہ کی راہ میں ایک مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں دے دے تو وہ احد پہاڑ جو ہے سونے کا، وہ ایک صحابی کے مٹھی بھر جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے، اور یہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ یہ تمام صحابہ واجب الاحترام ہیں، ان کے ایمان کے اندر، ان کے ایقان کے اندر، ان کی شان کے اندر، ان کی عظمت کے اندر، نہ ابو بکر کی عظمت کے اندر، نہ عمر فاروق کی عظمت کے اندر، نہ عثمان غنی کی عظمت کے اندر، نہ حیدر کرار علی المرتضیٰ کی عظمت کے اندر، نہ حسن اور حسین کی عظمت کے اندر، نہ امیر معاویہ کی عظمت کے اندر کوئی ذرہ بر بھی شک اور شبہ کی گنجائش موجود نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب تم دیکھو، ترمذی کی حدیث، جب تم دیکھو کہ لوگ میرے اصحاب کو برا کہہ رہے ہیں تو تم فوراً کہو اللہ کی لعنت ہو تم پر۔ میرے بھائیوں، تمام اصحاب جو ہیں اور اہل بیت بالخصوص اور شیخین ابو بکر و عمر، ان تمام کا احترام جو ہے یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اور یہ جو سانحہ ہوا ہے اس کے بارے میں پھر یہی کہوں گا، یہی ہے وبشر الصابرین، کہ خوشخبری ہے صابرین کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں۔ اور پھر آپ نے ایک اور مقام پر فرمایا، کیا فرمایا کہ یہ جو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے والے ہیں، جب کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے جو چھوڑنے والے ہیں ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ بہت سی احادیث ہیں، بہت سی احادیث ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے صبری کا مظاہرہ کرنے سے منع فرمایا۔ اور یہ حدیث تو میں نے پہلے بھی بیان کی کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیت، کہ جو تم میں سے رخساروں کو پیٹے، گریبانوں کو چاک کرے اور زمانہ جاہلیت کے بیان کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یہ اس کی نفی ہو گئی نا،
کہ اللہ کے ہاں جو زندہ ہے اس کا مقام اور مرتبہ اتنا زیادہ ہے، پھر اس کے اوپر ماتم کیسا؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حقہ کی سمجھ نصیب فرمائے، اور ہمارے دلوں کے اندر، پوری امت کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر جتنے بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان میں علی المرتضیٰ بھی شامل ہیں، ان میں حسن بھی شامل ہیں، ان میں حسین بھی شامل ہیں، ان میں اہل بیت کے تمام لوگ بھی شامل ہیں، اور ان میں ابو بکر و عمر بھی شامل ہیں، ان میں عثمان بھی شامل ہیں، ان میں امیر معاویہ بھی شامل ہیں، ان میں ابو سفیان بھی شامل ہیں۔ جتنے بھی اصحاب رسول ہیں، 1,40,000 جو اصحاب رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی شان اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سب کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر وابستہ کر دے، اور ہمارے دلوں کے اندر ان سب کا پیار اور محبت پیدا کر دے، اور ہمارے دلوں کے اندر ان میں سے کسی کے خلاف بھی کوئی بغض اور عناد اللہ نہ رکھے۔ اللہ ہم کو اس سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اما بعد